بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اس کی عادت تھی اور وہ کوشش کے باوجود اس عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا۔ اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ کچھ دن وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا۔ پھر جب نوبت فاقوں تک آ گئی تو اس نے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں اور قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ تھوڑا سا ضروری سامان ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے ملازمت کی درخواست کی۔ کسان اکیلا تھا اور اسے ملازم کی ضرورت تھی۔ چغل خور اتفاق سے کھیتی باڑی کا سارا کام جانتا تھا، اس لیے کسان اسے اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار ہو گیا۔ کسان نے جب چغل خور سے تنخواہ کی بات کی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور یہ اجازت دے دیں کہ 6 ماہ بعد آپ کی صرف ایک چغلی کھا لیا کروں۔ کسان یہ سن کر پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر دل میں سوچنے لگا کہ مفت میں نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے۔ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھا لے گا تو میرا کیا بگاڑ لے گا۔ چنانچہ اس نے چغل خور کو ملازم رکھ لیا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ کسان تو چغل خور کی بات کو بھول چکا تھا، مگر چغل خور کو یہ بات یاد تھی۔ معاہدے کی روح سے وہ کسان کی چغلی کھا سکتا تھا۔ ایک روز جب کسان کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی، چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے اپنی بیماری تم سے چھپائی ہوئی ہے۔ کسان کی بیوی پہلے تو حیران ہوئی، مگر چغل خور نے اپنی لفاظی سے اس کو قائل کر ہی لیا اور کہا کہ کوڑی آدمی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو تم اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے یہ سوچا کہ اس طرح نوکر کے سچ جھوٹ کا پتہ لگ جائے گا۔ وہ بولی کہ کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو حقیقت کا پتہ لگا لوں گی۔ چغل خور نے اب کھیتوں کا رخ کیا۔ فصل پک جانے کی وجہ سے کسان 2 روز سے گھر نہیں گیا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری کے ساتھ کہنے لگا کہ تم یہاں کھیتوں میں کام کر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان سوچ میں پڑ گیا۔ چغل خور نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں رہا تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا۔ کسان کو اپنی بات پر قائل کر کے چغل خور کسان کے سالوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو مار مار کر ادموا کر دیتا ہے اور تم ہو کہ اپنی بہن کی خبر تک نہیں رکھتے۔ کسان کے سالوں نے جب اس کی بات کا یقین نہیں کیا تو چغل خور کہنے لگا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو اس وقت تم خود دیکھ لینا کہ کسان تمہاری بہن کو کس طرح مارتا ہے۔ کسان کے سارے چغل خور کی باتوں میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اچھا، کل ہم کھیت میں چھپ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور ان سے رخصت ہو کر کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے بھائی کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے مارتے پیٹتے ہیں اور تم ہو کہاں اپنے بھائی کی مدد کو نہیں آتے۔ انہوں نے چغل خور کی بات پر شک کیا تو وہ کہنے لگا کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کسان کے سالے اسے کیسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی کو کیسے ہاتھ لگاتے ہیں۔ چغل خور ان سب سے
یہ باتیں کر کے واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں اس طرح مصروف ہو گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ اگلے روز کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آ گئی۔ کسان اس کے قریب ہونے سے ڈر رہا تھا اور وہ کسان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ جو ہی وہ سالن اور روٹی زمین پر رکھ کر بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر کسان کی بیوی بھی روٹیوں کو چنگیڑ آگے بڑھانے کے بہانے ذرا قریب سرک آئی۔ پھر جیسے ہی کسان نے روٹی کا لقمہ توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے جبڑ کر کسان کی کلائی پکڑ لی اور اسے کاٹنے کے لیے منہ آگے بڑھایا۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو چکی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ ادھر اس کی بیوی نے یہ دیکھا کہ کسان اس سے دور بھاگ رہا ہے تو اسے یقین آ گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر کی بات ٹھیک تھی۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی تو کسان نے ایک دم جوتا اتارا اور وہیں بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ قریبی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سارے باہر نکل آئے۔ انہیں نوکر کی بات کا یقین آ گیا کیونکہ ان کی نظر کے سامنے کسان ان کی بہن کو پیٹ رہا تھا۔ وہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ اس پر دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں کو بھی نوکر کی بات کا یقین آ گیا۔ انہوں نے کھیت سے نکل کر کسان کے سالوں کو للکارا۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر بل پڑے اور سب خون میں نہا گئے۔ آخرکار ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں نے آ کر بیچ بچاؤ کرایا اور انہوں نے ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم سب اس طرح کیوں لڑ رہے تھے تو سب نے اپنی اپنی بات بتائی، جس پر یہ معلوم ہوا کہ ساری کارستانی چغل خور کی ہے۔ وہ سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں نکلے لیکن چغل خور گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے آس پاس بہت سے چغل خور موجود ہیں جو ہر ممکن طریقے سے دوسروں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔